اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ یہ پیچھے تھوڑا سا دبی ہوئی کہانی ہے۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل جو 12 خاندان تھے انہوں نے کیا کہا، ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لے کے پہاڑ پر چلے گئے تھے، آنے کے سب ہوا تو کتنا دن، 30 دن کے روزہ رکھ کے گئے تھے۔ تو 30 دن کے روزہ رکھ کے گئے تھے، تو وہ قوم پیچھے پیچھے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے آگے جلدی جا کے اللہ سے کلام فرما دیے، بات چیت کر دیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کہاں ہے؟ تو بولے یہی تو ہے، میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے۔ تو آپ کو میرے پاس پہلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے ساتھ مل کر آنا چاہیے تھا۔ تو بولے آپ سے میں بات چیت کرتے ہو تو میرا زبان سے کوئی باس آتا، بول کے میں نے زبان کو صاف کر کے ان کے پہلے میں آپ کے پاس آ گیا۔ دیکھو روزے دار کی منہ کے بدبو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے جانے کے وجہ سے انہوں نے، اللہ تعالی نے کیا بولے کہ جاؤ اور 10 دن اور زیادہ روزہ رکھ کے آؤ۔ تب کتنا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل پر کتنا روزہ ہو گئے؟ 40 روزہ ہو گئے تھے۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ اب یہ نصرانی لوگ، یہ کرسچین لوگ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہوئے، کھانا نہیں کھائیں گے، پھل پھلالی کھائیں گے، پانی پئیں گے، آرام سے رہیں گے۔ جس طریقے سے مسلمس لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ان کے روزے میں بہت فرق ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی بغیر پانی پیے ہوئے شام تک اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے رہتا ہے، اتنا ایمان پختہ ہے ہماری۔ تو وہ لوگ آگے آ جانے کی وجہ سے 10 دن کا روزہ اور آگے بڑھ گا، تو اس میں 30 اور 10 40 دن کے روزے ہو گئے۔ ابھی بھی لوگ دیکھو، وہ لوگ 40 دن کے روزہ رکھتے ہیں، ہم 30 دن کے روزہ رکھتے ہیں۔ ہم پر فرض اتنا ہی ہے جتنا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ رمضان اور مبارک کے روزے میں عورتوں سے الگ رہنا کر کے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ تمہارے بمنزل کھیتی کی ہے، تم اس کو اوڑھنے کا چادر ہو اور تمہارے چادر وہ ہے۔ تم دونوں رمضان المبارک کے راتوں میں ملو اور ملاؤ، اور صبح صادق سے پہلے اگر غسل کرنے کا ضرورت پڑا، غسل کرنا پڑے گا، تو روزہ کھانا کھانے کا ٹائم وہاں پر نہیں، تو پہلا کھانا کھا لو، اس کے بعد میں نہا لو، اس کے بعد میں روزہ کا نیت باندھ لو، تاکہ اس کے بعد میں کھانے کا ضرورت نہیں پڑے گا نا۔ ابھی نہاتے جائے گا تو نہاتے ٹائم ختم ہو جائے گا، کھائے نہیں، بغیر کھائے ہوئے روزہ کو رکھنا شام تک مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بغیر کھائے ہوئے روزے رکھنا بھی منع فرماتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، میں اور چلے جا رہا ہوں، باتیں بولتے بولتے اس کی طرف نہیں جانا۔ اور نیک عمل کرے، پھر اس پر راہ پر رہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ اس لیے اس سے پہلے جو میں یہ بات چیت کیا نا، وہ یہاں پر آ گیا۔ انہوں نے اپنے کم گمان کے موافق عرض کیا کہ وہ لوگ یہی تو ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں آپ کے پاس جلدی سے اس لیے چلا آیا کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے چلے آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا، ایک تو پیچھے آنے کی وجہ سے 10 دن کے روزہ ہو گئے، 40 دن رکھنا پڑا۔ اس کے بعد میں بول دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ یہاں پہاڑی پر آنے کے بعد میں آپ کی قوم کو کس کو سپرد کر دیا گیا؟ آپ نے بھائی ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے آیا تھا۔ انشاءاللہ کر نہیں کہا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میرا خاندان کے بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، ان کو اللہ کی عبادت کرتے رہنا، شرک نہیں کرنا، اس طریقے سے بول کے نہیں آیا، بلکہ اس قوم کو بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کرتا ہوں، اس طریقے سے بول دیا ہے۔ لیکن حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ ہدایت دینے والا بھی وہ ہے، ہدایت کو نہیں دینے والا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی اللہ ہے۔ چلے آنے کا بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا، کیا بلا ہے وہ؟ اور آگے آ رہے، اور ان کو سامری نے
गुमराह कर दिया। सामरी करके एक नाम का बंदा था, उसने गुमराह कर दिया। किस तरीके से गुमराह कर दिया, यहाँ पर दबी हुई बात है। आपको ये दबी हुई बात क्या है कि जब वो बनी इस्राइल दरिया से पार हो रहे थे तो एक सफ़ेद घोड़े पर सफ़ेद आदमी यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम उस दरिया के किनारे से घोड़े पर से जा रहे थे। तो उस टाइम पर सामरी छोटा बच्चा था वह रहा, उसने उस घोड़े को देखा, जैसा घोड़े का पाँव जमीन पर पड़ता है वह उसका घास उगता है, जैसा घोड़े का पाँव जलते जाता है उस रेतीले मैदान में भी घास उगता है। तो वो बच्चे ने सोचा ये बरकत का चीज़ है, इसलिए क्या किया, उस घोड़े का पाँव का नीचे का मिट्टी लेके अपने पास में रख लिया सामरी ने। उसके बारे में दरिया पार होके आगे अल्लाह ताला इन पर मेहरबानी फरमा दिया, फिर पहाड़ पर आने के लिए बता दिया, फिर इनको मुब्तला कर दिया करके बताए। किसने मुब्तला किया, सामरी ने। किस तरीके से मुब्तला किया तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अगर मूसा अलैहिस्सलाम बाद इंतज़ार माबूद के गुस्से और रंज में भरे हुए अपने कौम की तरफ वापस आए, फिर अल्लाह से बात करने के बाद में उनको अल्लाह ने बता दिया था ना आपकी कौम गुमराह होगी, तो गुस्से के मारे आपकी कौम अपनी कौम की तरफ वापस आए।